منٹو نہیں ہوں کے ٹریلر اور کاسٹ پر ندیم بیگ کی کھل کر گفتگو۔ سجل علی اور آصف رضا میر کو ایک ساتھ کاسٹ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. ہی از ون آف دا بیسٹ ایکٹرز وی ہیو. ہی از اے سپر اسٹار. لیکن ایک بہت نیگیٹو جس کو میں بالکل ویلیو نہیں کرتا, بٹ سم ہاؤ he himself sometimes, and you know, people around us, people in the media, they are surprised that why does he get these kind of remarks, especially age shaming. So that becomes a challenge. ابھی اس کا ٹیزر آیا ہے, فرسٹ لک آئی ہے, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سجل تو چھوٹی لگ رہی ہے. ارے دیکھ تو لو پہلے کہ what are the roles that they are playing. Maybe they are not against each other, they are not in that romantic relationship in this drama. So wait and see. لیکن لوگوں کا پہلا کام, ایک چونکہ وہ ایک بہت بڑا اسٹار ہے اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہے that I can do anything at this point of my life also, تو یہ بات لوگوں کو arrogance لگتی ہے, جو کہ arrogance نہیں ہے. I think I want to see him, we all want to see him. That is why people go and watch his movies and his dramas. ندیم بیگ نے بتایا کہ اس ڈرامے کی کاسٹ بہت بڑی ہے اور زیادہ تر ایسے اداکار شامل ہیں جو اپنے اپنے وقت کے مشہور نام رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کے ٹریلر پر بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا ٹریلر اس انداز کا ہوگا، لیکن چونکہ ڈرامے کی کہانی بہت شاندار ہے اس لیے ایسا ٹریلر جاری کیا۔ سنو یہ جو لو ہے نا, یہ صرف ایک سینٹیمنٹ نہیں ہے, پاور ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہمیشہ سے اداکارہ سائمہ خان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اور اس کردار کی پیشکش کے لیے انہوں نے انہیں بار بار فون کیا لیکن ہر بار انہوں نے انکار کر دیا۔ سائمہ جی کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت شوق تھا تب سے جب میں ان کی فلمیں دیکھتا تھا. اچھا. اور مجھے لگتا تھا کہ she was never utilized the way I see her. I see her on a much bigger pedestal. So I called her and I said that you do this drama, and she said no and no and no. And I was insisting. Then I called Sayyid Noor Sahab and I said that Noor Sahab ان کو سمجھائیں اور آپ کو اور پھر انہوں نے اس میں میری مدد کی, and finally Saima ji agreed. And I think I had such a great time working with her. She is not just a phenomenal actor. She's a great human being. A zero نخرہ, on time, no غیر ضروری گفتگو on set, and you know اپنی وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں. That is the only break that she takes, and then she's always prepared with the scene, always remembered her scene. I did a scene with her in Lahore. It was a 4 pages long scene, and it was her talking, ہمایوں ہاں ہوں جی کیسے, لیکن مطلب اس طرح کے جملے تھے. She started and she started and she started the last line, where the last line of the 4th page she stopped, and I was just sitting like this, and she looked at me کہ میں نے صحیح بولی یہ لائن. میں نے کہا سائمہ جی آپ نے ساری لائنیں صحیح بولی سمیت اس کے. And she didn't even forget the nuance that she had to give. انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے ذہن میں سجل کے والد کے کردار کے لیے سب سے پہلے آصف رضا میر آئے تھے, چنانچہ انہوں نے آصف رضا میر کو فون کیا۔ ندیم بیگ کے مطابق انہوں نے آصف رضا میر سے کہا کہ ڈرامے میں آپ کو سجل کے والد کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر جواب دیا کہ وہ ایک پروفیشنل اداکار ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سجل سے بھی اس بارے میں پوچھ لیں۔ آصف رضا میر سے بات مکمل کرنے کے بعد ندیم بیگ نے سجل علی سے رابطہ کیا تو وہ بھی آصف رضا میر کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ سجل علی نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کردار کے لیے آصف رضا میر موزوں ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دونوں فنکاروں نے ایک مثال قائم کی ہے ان اداکاروں کے لیے جو معمولی باتوں پر ایک ساتھ کام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سجل علی نے 2020 میں آصف رضا میر کے بیٹے اور اداکار احد رضا میر سے شادی کی تھی، تاہم بعد ازاں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ پہلی بار ان کی علیحدگی کی خبر 2022 میں منظر عام پر آئی۔